محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہارون رشید۔ محمد ابن اسماعیل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رقم لے کر بغداد جا پہنچے اور وزیر سلطنت یحییٰ برمکی کے مہمان ہوئے۔ اس نے بڑی شان سے ان کا خیر مقدم کیا اور اپنے پاس رکھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف کہنے کے لیے اچھی طرح سکھا پڑھا دیا۔ ان تیاریوں کے بعد ہارون رشید سے خلوت میں ملاقات ہوئی۔ ہارون رشید کو چونکہ ان سے اپنا مطلب نکالنا تھا، لہٰذا بڑی تعظیم و تکریم کی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے مدینے کے حالات پوچھے۔ وہ تو سکھائے پڑھائے بیٹھے ہی تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دل میں کشیدگی رکھتے ہی تھے۔ پھر خلیفہ کے بے انتہا مہربانی دیکھی، کہنے لگا، مدینے کا کیا حال عرض کروں؟ میں نے تو کیا، دنیا میں بھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا کہ ایک سلطنت میں دو بادشاہ ہوں اور ایک وقت میں دونوں اپنی اپنی حکمرانی کا ایک مقام پر دعویٰ کریں۔ ہارون نے کہا، وہ کیسے؟ محمد ابن اسماعیل نے کہا، ویسے ہی جیسے کہ تم بغداد میں اپنی حکومت کرتے ہو اور مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی امامت و خلافت کا اعلان کرتے ہیں، اور اطراف عالم سے تمہاری طرح انہیں بھی برابر خراج پہنچا کرتا ہے۔ ان کے پاس بھی تمہارے برابر خزانہ جمع ہو گیا ہے اور اسی سرمایے سے انہوں نے جنگی سامان فراہم کر رکھے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون غصے میں تھر تھر کانپنے لگا۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ جملہ اسے یاد آیا جو امام علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب ملاقات کے وقت ہارون سے فرمایا تھا کہ ہم دلوں کے امام ہیں اور تو جسموں کا۔ محمد ابن اسماعیل کے بیان سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ خیر اس وقت تو محمد ابن اسماعیل کو 10,000 دینار دے کر رخصت کر دیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معاملات پر از سر نو غور کرنا شروع کیا۔ یحییٰ کو موقع مل گیا، اس نے خوب کان بھرے۔ ہارون نے امام علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دینے کا پورا تہیہ کر لیا۔ محمد ابن اسماعیل ہارون کا گرا قدر عطیہ لے کر یحییٰ کے مکان پر واپس آئے۔ دن بھر اس رقم کے خرچ کرنے کے متعلق بہت سے شیخ چلی کے سے منصوبے باندھتے رہے، لیکن قدرت کو منظور نہ تھا کہ وہ ایک دن سے زیادہ اس خوشی میں زندگی بسر کر سکے۔ رات کو دفتن ایسا درد پیدا ہوا کہ تڑپ کر مر گیا اور دینار سے بھری تھیلیاں آنکھوں کے سامنے دھری رہ گئیں۔ ایک دینار بھی خرچ کرنے کی نوبت نہ آئی۔ ہارون کو جب ان کے مرنے کی خبر ملی تو اپنی اشرفیوں کے توڑے واپس منگوا لیے، کیونکہ کام تو نکل ہی چکا تھا۔ اب وہ کیوں محمد ابن اسماعیل کے ورثاء تک اس رقم کو پہنچنے دیتا؟ غرض کہ محمد ابن اسماعیل کو نہ دنیا ملی نہ دین۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی۔ یہ ہے امام برحق کی حقانیت کے سچے دلائل۔ ایسے دشمن جان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا سوائے امام برحق کے دوسرے کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید کے ولی عہد کے انتخاب کا مسئلہ۔ جب ہارون کی ولی عہدی کا مسئلہ زیر غور تھا، وہ جعفر ابن محمد ابن اشس اور یحییٰ ابن خالد برمکی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ یہ دونوں اسے جدھر چاہتے پھیر دیتے تھے۔ کبھی یحییٰ مامون کی طرف جھکا دیتا تھا، کبھی جعفر امین کی طرف۔ کچھ عرصے تک ہارون ایک عجیب کشمکش میں رہا۔ آخر ہارون کی بیوی زبیدہ نے اس گتھی کو اس طرح سلجھایا کہ تمام سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ امین کو اور دوسرا مامون کو دے دیا جائے۔